الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو لوگوں کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے. اسی کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سریرہ اور علانیہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ بعض دعائیہ کلمات کو آپ جہراً ارشاد فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کلمات کو محفوظ کر لیں، اور ان میں جو نصیحت اور عبرت پائی جائے اس پر متنبہ ہو جائیں. ایسی بہت سی دعائیں ذخیرہ حدیث شریف میں موجود ہیں، جن میں دعا بھی ہے اور امت کے لیے نصیحت اور ہدایت بھی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان کو سمجھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی دعا کر لی، یہ پتہ نہیں کہ کیا دعا کی، بس الفاظ دوہرا لی، تو یہ دعا نہیں ہوتی، یہ دعا کی رسم ہوتی ہے. دعا تو جبھی سمجھی جائے گی جب ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، بہت جامع دعا ہے.
اب اگر کوئی آدمی اس کے معنی سمجھے بغیر ویسے ہی یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کا دل پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر معنی کا استحضار ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ ان معانی کا جب ہم استحضار کر کے یہ جملہ ادا کریں گے تو پھر بات ہی الگ ہوگی۔ تو دعا معنی کو سمجھ کر مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر دعا میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے آدمی اپنے کو سجانے سنوارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا پیغمبر علیہ السلام سے منقول ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں نبی اکرم علیہ السلام اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، کہ اے اللہ میری جو خفیہ زندگی ہے، اندر کی زندگی ہے، جسے میں اور میرا رب ہی جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے، میرے دل میں کیا ہے، میں تنہائیوں میں کیا کرتا ہوں، میرے خفیہ معاملات کیا ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری یہ پوشیدہ زندگی میری ظاہری زندگی سے بہتر بنا دے، یعنی جیسا میں ظاہر میں نظر آ رہا ہوں اس سے کئی گنا اچھا میں اندر سے ہوں۔ جیسی میری ظاہری زندگی دینداری والی نظر آ رہی ہے تو میں تنہائی میں اس سے زیادہ دیندار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو بہت بڑے صوفی نظر آتے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اندر کی زندگی، پردے والی زندگی، خفیہ زندگی جو لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، وہ ظاہری زندگی سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، فریاد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، کہ میری جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی نیک بنا دیجیے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ میں ظاہر میں برائی کرنے والا ہوں اور تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ بھی نہ ہو، بلکہ ظاہر و باطن میں صلاح ہو، ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ مجھے تو یہ چاہیے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی اور امت کے لیے اس میں تعلیم دی گئی کہ آدمی کی ظاہری زندگی بھی صلاح سے متصف ہونی چاہیے اور اندر کی زندگی بھی نیکی کے ساتھ متصف ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف
دل کا ٹھیک ہونا کافی نہیں، بلکہ ظاہری اعضاء و جوارح کا بھی شریعت کے رنگ میں رنگین ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا ایک جگہ پر جانا ہوا، تو وہاں کچھ خواتین بیٹھی تھیں، اور ان کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ ایک گھر کی بات ہے۔ تو ہم وہاں سے واپس آنے لگے، اور جو صاحب مکان تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ارے مفتی صاحب، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظر میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، نظر کا بھی پردہ ہے اور دل کا بھی پردہ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ظاہر میں کچھ کریں اور اندر کچھ کریں، دونوں کے اندر برابری ہونی چاہیے صلاح کے اعتبار سے۔ اور یہ کہنا، یہ تصور کرنا کہ بھئی اندر ٹھیک رہے، باہر تو بگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اور اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو پولیس کے محکمے میں، اگر وہ سادہ لباس میں مجلس میں آئے تو اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا، سمجھتے ہیں لوگ عام آدمی، اور وہی اپنی وردی میں اگر آئے گا تو سب لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، حالانکہ آدمی تو وہی، مگر ظاہر کا اثر ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، وہ اندر پڑتا ہے۔ اسی طریقے پر شریعت میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وضو جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر منہ کے دھونے کا نام ہے، لیکن اس وضو کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، ظاہری طہارت کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اسی لیے نماز جیسی مبارک اور مقدس عبادت کے لیے پاکی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی دین اور شریعت کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے ہی نہیں، عوام اور خواص سب کے لیے ہے کہ وہ ظاہر سنت کے مطابق اختیار کریں۔ مثلا لباس ایسا پہنے جو صلحاء کا لباس ہو، ننگے سر نہ رہیں، کیونکہ ننگے سر رہنا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ ننگے سر رہے ہوں، یا تو آپ کے سر پر ٹوپی مبارک رہی یا امامہ رہا۔ اسی طرح مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا جائز نہیں ہے،
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکایا جائے گا وہ جہنم میں جلنے کا مستحق بنے گا۔ تو ہم جو بھی لباس پہنے، اگر ہم مرد ہیں تو ہمارا ٹخنا کھلا ہوا رہنا چاہیے، ٹخنا بالقش ڈھکا ہوا رہے گا تو یہ صلحاء کے لباس کے خلاف ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے، چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ زنجیر ہو، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ بندے کی شکل کا ہو، مرد کے لیے استعمال حرام ہے۔ اگر کوئی پہن رہا ہے تو اس کا ظاہر صالح نہیں ہے، یہ بالکل سمجھ لیا جائے گا کہ یہ آدمی صالح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام کے حکم کی یہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آج ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں بے تکلف سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر پہن لیتے ہیں، کڑے پہنے پھرتے ہیں، محض فیشن میں، دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ کسی سے کہا کہ بھئی آپ یہ کیوں پہن رہے ہیں، تو کیا جواب دے کہ وہ ایسا ہے کہ اگر جیب ویب کٹ گئی تو یہ زنجیر بیچ کے کام چلا لیں گے۔ میں نے کہا جو جیب کاٹے گا وہ زنجیر بھی کاٹ لے گا، بلکہ اور زیادہ قیمتی چیز ہے وہ، تو اور خطرے میں رہو گے تم، بچنے کے بجائے اور خطرے میں رہو گے۔ یہ سب عذر لنگ ہے۔ تو آدمی کو اپنا ظاہری جو زندگی کا مظاہرہ ہے صلاح والا ہونا چاہیے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ مسلمان ہے، مسجد میں باجماعت 5 وقتہ نماز پڑھنے کا پابند ہو۔ اگر وہ پابندی نہیں کر رہا، مسجد میں نہیں آ جا رہا، تو گویا اس کی ظاہری زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ صلحاء کا طریقہ نہیں ہے۔ صلحاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کا منادی ندا دے تو وہ فوراً سب کام چھوڑ کر کے پہلے نماز کی فکر کرے، اور نماز بھی مسجد میں جا کر کے پڑھے، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں جیسے تیسے پڑھ لی جائے۔ پابندی ہونی چاہیے۔ خاص طور پر ہم اپنے طلباء سے کہیں گے کہ جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو گھر والے، رشتہ دار، محلے والے، گاؤں والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے نمبر کتنے آئے، تمہیں انعام کیا ملا، تمہاری کیا پوزیشن رہی مدرسے میں، بلکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ تم نماز پابندی سے مسجد میں پڑھنے والے ہو یا نہیں ہو۔ اگر آپ پابندی سے پڑھنے والے ہوں گے تو ان کے دل میں آپ کے لیے اچھے خیالات پیدا ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ مدرسے میں بن کے آیا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی، یہ اوروں سے زیادہ اہتمام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کتنے ہی اعلیٰ نمبر حاصل کر کے گئے اور وہاں جا کر آپ نے نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، جماعت میں نہیں جا رہے، آپ مسجد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو لوگوں کا خیال آپ کے بارے میں اچھا نہیں ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی ظاہری زندگی اچھی نہیں۔ مومن سے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بلا عذر مسجد کی جماعت کو چھوڑے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔
اسی طریقے پر ہمارا دوسروں کے ساتھ لین دین ہو تو وہ انصاف اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بظاہر داڑھی ٹوپی والے ہیں، نمازی بھی ہیں، عبادات میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارا لین دین میں معاملات خراب ہیں، تو سمجھا جائے گا کہ یہ علانیہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اوروں سے زیادہ لین دین میں امانت و دیانت، سچائی کا خیال کرنا پڑے گا۔ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، تب یہ ہمارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ اور خفیہ زندگی جب تک اچھی نہ ہو، اللہ کی نظر میں آدمی اچھا نہیں بن سکتا، اور جو آدمی اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہو وہ بندوں کی نظر میں بھی زیادہ دن تک اچھا رہ نہیں سکتا۔ یہ آپ دل میں یہ بات جما لیں کہ عند اللہ قبولیت کا مدار اپنی بین اللہ و بینہ و بین اللہ زندگی کے درست کرنے پر ہے۔ اس کے بغیر آدمی قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بن جائے گا، اور اچھا کب بنے گا؟ جب کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، فرائض بجا لانے والا ہو، منکرات سے دور رہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو عن قریب اللہ تعالی رحمان و رحیم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی درست رکھتا ہے ایمان اور عمل کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ، اس سے میں نے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے جو ہیڈ ہیں، سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اعلان کرتے ہیں تمام آسمان کے فرشتوں کو کہ فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب و مقبول بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتوں کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، اور پھر سارے آسمانوں کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت اتار دی جاتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو قبولیت خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچتی ہے وہ قبولیت مقبولہ ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالی
پھر فرشتے، پھر عام لوگ، اور جسے پہلے مرحلے میں عام لوگ اچھا سمجھنے لگے اور پھر خواص پر بھی اس کا کچھ اثر ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قبولیت مقبولہ ہو، جس کی ابتدا عوام سے ہے، کیونکہ عوام کے اعتقاد کا کچھ اتا پتہ نہیں، منٹوں میں تولا، منٹوں میں ماشا، اس کا کچھ اعتبار نہیں، کوئی واہ واہ کر دے، اچھا کر دے، اور ذرا نعرے لگا دے، پھول برسا دے، یہ تو وقتی باتیں ہیں، آج ہے کل نہیں۔ اصل مقبول وہ ہے جس کی اندر کی زندگی ظاہر کی زندگی سے بھی بہتر ہو، اصل مقبول آدمی وہی، جس سے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی پوری طرح واقف ہو سکتے ہیں، بندے واقف نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس دعا کے مطابق اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ ہم بہت سے گناہوں سے اس لیے بچتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو خوب گناہ کرتے ہیں کہ جی ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ اندر کی زندگی کا بگاڑ اور فساد ہے۔ اس کا مطلب دل میں خیانت ہے، اس کا مطلب دل میں نفاق ہے، اس کا مطلب دل میں کھوٹ ہے۔ اس کھوٹ کو دور کرنا ہے۔ غلطی اب تک ہو گئی ہو تو اب سچی توبہ کرنی ہے کہ جی اب نہیں ہو، اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ اور پرنور کلمات دعا کے پیغمبر علیہ السلام نے تلقین فرمائے، یہ ہمارے لیے انتہائی درجے میں نفع بخش ہیں، تنبیہ کرنے والے ہیں، اور اگر ہم اس کو یاد کر لیں معنی کے استحضار کے ساتھ، اور پھر روزانہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے نظر آتے ہیں اور اندر کیسے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور بہت سے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے اور ایک شاندار بہترین زندگی ہمیں نصیب ہو، اور یہ جو دوہرا پن ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن میں یکسانیت، قول و عمل میں موافقت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔